لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم مما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کی توفیق سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبات کا موضوع جاری ہے. تو آج کا موضوع ہے اخلاق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اخلاق جمع ہے خلق کی. خلق کا معنی عادت. اخلاق الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اوصاف کیسے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ خالق مالک رازق ہے. اس کو حق پہنچتا ہے کہ مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم اٹھائے. اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم اٹھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی قسم اٹھائی, چاند سورج کی قسم اٹھائی, اور اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر کی قسم اٹھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پہاڑ کی قسم اٹھائی, اور اللہ تعالیٰ نے زیتون اور انجیر کی قسم اٹھائی. تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم اٹھائے. اچھا, اللہ قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن عربی میں آیا, اور عربوں کا طریقہ تھا جب کوئی اہم بات کرتے تو قسم کے ساتھ کرتے. تو قرآن کے اندر بھی وہ انداز اختیار کیا گیا کہ اہم بات کو قسم کے ساتھ ذکر کیا گیا, لیکن اس کا درجہ سب سے اونچا جو کوئی انسان نہیں کر سکتا. اور دوسری بات, اس چیز کی اہمیت بتانی ہوتی ہے جس کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں. تو اللہ نے قلم کی قسم اٹھائی, اور قلم کی بڑی اہمیت ہے. پوری دنیا کے اندر جو رونق ہے یہ قلم کی وجہ سے ہے, تعلیم اور لکھنے پڑھنے کی وجہ سے. اللہ نے فرمایا قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھتی ہیں, ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پر اللہ کا فضل ہے, احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو نبوت رسالت سے سرفراز کیا, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے اوصاف اور خصوصیات دی. آپ مجنون نہیں ہیں, آپ کے اندر جنون نہیں ہے جیسے مکے والے کہتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. پریشان نہ ہوا کر جب آپ کو یہ باتیں کریں. جب بھی یہ بات کریں گے تیرا اجر بڑھے گا, تیرا مرتبہ بلند ہوگا, اور تیرا مقام اللہ کے ہاں بہت اونچا ہو جائے گا. آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ جواب اس لیے نہیں دیتے کہ ہم نے آپ کو بہت بڑے اخلاق کا مالک بنایا ہے, اور آپ بہت بڑے اخلاق, حوصلے والے اور تحمل بردباری والے ہیں, اس لیے آپ ان کی باتوں کا جواب نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ اللہ کا آپ پر احسان ہے, اس کی مہربانی کی وجہ سے اللہ نے آپ کو نرم دل بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہمدردی والا بنایا, رحمت شفقت والا بنایا, جس کی وجہ سے آپ کے پاس بادشاہ آئے, رعایا آئے, شاعر آئے, خطیب آئے, اور یہودی آئے, شاہی آئے, عربی آئے, اجمی آئے, جوان آئے, بوڑھے آئے. آپ یہ جماعتیں اکٹھی ہو گئی,
اس لیے کہ آپ اخلاق والے تھے. اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت طبیعت ہوتے، یہ سارے آپ سے بھاگ جاتے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں اس لیے تاکہ اخلاق، جو اچھے اخلاق ہیں ان کی تکمیل کروں اور لوگوں کو اس کی تعلیم دوں اور ان کی تلقین کروں. سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، شب و روز اور رات دن گزارنا کیسا تھا؟ انہوں نے کہا ما تقرأ القرآن، تو قرآن نہیں پڑھتا؟ انہوں نے کہا قرآن تو پڑھتا ہوں. کانا خلق القرآن، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، حکم دیا، جس سے روکا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی عملی تصویر تھے. قرآن مجید کے اندر جو کچھ اللہ نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق تھے. ایک قرآن تو گتوں میں بند تھا اور ایک قرآن چلتی پھرتی تصویر محمد کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان و صاف اخلاق والے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے. ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے، زماد نامی شخص آپ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں دیکھتا ہوں نا تیرا چہرہ اتنی خوبصورتی والا منموہنا پیارا چہرہ، جب آپ کا قد کاٹ دیکھتا ہوں اور آپ کی میں دیکھتا ہوں بناوٹ جیسے اللہ نے آپ کو بنایا، ایسا انسان دنیا میں کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. لیکن مجھے ایک بڑی پریشانی لگی ہوئی ہے. مکے والے کہتے ہیں کہ آپ کو جنون کی بیماری ہے، آپ کو جنون کی بیماری ہے. اگر آپ پسند کریں تو میں دم کرتا ہوں، کیونکہ میں مجنون لوگوں کو دم کیا کرتا ہوں اور ان کا جنون ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو دم کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ، بردباری دیکھیے. ساری دنیا کی عقل، دانشمندی، فہم و فراست، سوجھ بوجھ جہاں ختم ہوتی ہے محمد رسول اللہ کی شروع ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جنون کی بیماری. آپ نے بڑے حوصلے سے اس کی بات سنی. کیا اخلاق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ دیکھو، جس بات کی وجہ سے یہ لوگ مجھے مجنون کہتے ہیں نا، تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اگر اس میں آپ کو کوئی جنون نظر آئے آپ مجھے دم کر دینا. کہیں گے ٹھیک ہے. آپ نے کہا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، ہر قسم کی تعریف ایک اللہ کے لیے. اگر کسی کی علم کی تعریف، ہنر کی تعریف، صلاحیت کی تعریف، حسن و جمال کی تعریف، تو اصل تو اللہ کی تعریف ہے نا، جس نے یہ چیز اس کو عطا کی. ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور مشکلات مصیبتوں میں اسی سے مدد مانگتے ہیں. کہنے گے آیت ذکر ہے کہ ایک دفعہ پھر سنانا. آپ نے کہا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ. کہتا ہے محمد ایک دفعہ پھر سنانا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ. کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بادشاہوں کا کلام سنا، شہروں کا سنا، بڑی محفل اٹینڈ کی، ایسا کلام وسعت والا، حکمت والا، دنائی والا، گہرائی والا، ٹھوس کلام اور پرکشش کلام تو میں نے آج تک سنا ہی نہیں ہے. مجنون وہ ہیں جو تجھے کہتے لا ہاتھ، میں اپنے قبیلے کا سردار تیرے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرتا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. مسجد نبوی کا صحن کچا تھا. یمنی آدمی ایک آیا، آپ نے اس کو اسلام کی تعلیمات دی. اس کے بعد جب وہ اٹھا تو اس کو پیشاب آیا تو وہ وہاں بیٹھ گیا مسجد کے اندر ہی پیشاب کر. صحابہ بھاگے، او میں کیا ہوا، آرام سے بیٹھو، اس کو بیمار کرنا ہے، پیشاب تم اس کو روکو گے، اس کو بیمار کر، بیٹھو. جب اس نے بھی سن لی تھی بات، جب اس کو فارغ ہوا تو آپ نے اس کو بلایا. وہ آیا،
وہ آیا ڈرتے ڈرتے، آپ نے میں یہ جو حد بندی ہم نے کی ہوئی ہے نا، یہ جو آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے نا، یہ مسجد ہے، مسجد میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اور مسجد میں پیشاب نہیں کرتے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں آئندہ نہیں کروں گا۔ تو ساری دنیا کو وہ بتاتا گیا، سمجھاتا گیا کہ ایسا سمجھانے والا میں نے آج تک دیکھا ہی۔ آپ ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے، ایک عرابی دیہاتی آیا، آپ کے اوپر چادر تھی، اس نے آپ کی چادر کو پکڑا اور بال دینے شروع کر دیے، اور بال دیتے تھے تو چادر تو بالکل گلے کے پاس گھٹنے لگا آپ کا گلا، تو نے زور سے کھینچا، آپ اس کے جسم کے ساتھ جا کے لگے، زور سے اس نے کھینچا، اور چادر موٹی تھی، اس کی وجہ سے آپ کی گردن پر لال لال ڈورے نشان پڑ گئے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، وہ کوئی دشمنی نہیں کر رہا تھا، کئی لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، کہتے روتے کیوں، کہ ہماری شکل ہی ایسی ہے، کئی لوگوں کو طریقہ نہیں آتا نا، تو لگے آپ ساتھ اس کے۔ آپ نے صرف یہ کہا مال کا عرابی، مسکرائے، عرابی کی گل ہے، کہتے مال جڑا نا یہ مینوں بھی دینا، اے تو دے مینوں بھی، میں یہ مال نہ محمد کا ہے نہ محمد کے باپ کا ہے، حصہ ہو رہا ہے، آپ کو بھی ملے گا۔ آپ نے اس کی بات کا غصہ نہیں کیا، اور پھر آپ طائف میں تشریف لے گئے، واز کیا ان کو، ان ظالموں نے پیچھے لڑکے لگا دیے، تالیاں پیٹنے والے، سیٹیاں بجانے والے، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا کام تھا تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں۔ افسوس مسلمانوں نے تالیوں کو، سیٹیوں کو، ڈھولکیوں کو دین بنا لیا، دین بنا لیا، ساری تالیاں اور سیٹیاں اور ڈھولکیاں، اور نام اس کا قوالی شریف، بس شریف ساتھ لگا دے تو وہ چیز صحیح تو نہیں ہو جاتی۔ ان ظالموں نے پتھر مارے، آپ کے کستوری جیسا خوشبودار خون مٹی میں ملا، اور خون کی وجہ سے آپ کا جوتا آپ کے پاؤں کے ساتھ چپک گیا۔ دوپہر کا ٹائم تھا، خون زیادہ نکلنے کی وجہ سے آپ نے ڈھال ہو گئے۔ ایک حویلی تھی، اس کی دیوار کے سائے میں زید آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے جا کے بٹھایا اور پانی لے کے آیا، کچھ آپ کے منہ میں ڈالا، کچھ پانی کے چھینٹے آپ کے چہرے پہ ڈالے۔ ادھر حویلی کا مالک دیکھ رہا تھا کہ کوئی اجنبی آئے ہیں اور ہماری دیوار کے پاس بیٹھے ہیں۔ اس نے اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ یہ انگوروں کا گچھا لے جاؤ، طائف کے انگور بڑے مشہور ہیں، یہ اجنبی کو مسافر بیٹھے ہیں، ان کو جا کے دے دیں۔ جب وہ انگور لے کے آیا، اس نے کہا اجنبی یہ انگور ہیں، میرے مالک نے یہ تحفہ دیے ہیں آپ کو، میرے سردار نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا۔ آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا، میں بسم اللہ۔ وہ کہتے ہیں اجنبی اس علاقے میں تو بسم اللہ کوئی بھی نہیں کہتا۔ آپ نے فرمایا تو اس علاقے کے نہیں ہیں؟ نہیں۔ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہتے عراق میں نینوا شہر کے رہنے والا ہوں۔ اچھا، جہاں میرا بھائی یونس علیہ السلام گزرا ہے تو اس علاقے کا ہے؟ اجنبی تو یونس کو جانتا ہے علیہ السلام؟ ہمارے علاقے میں تو بات ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں، وہ بھی اللہ کا نبی تھا، میں محمد بھی اللہ کا نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد زید نے کہا کہ جناب ان کے لیے بد دعا کرو۔ ادھر سے جبریل علیہ السلام آئے اور آ کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سلام کہتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے دیکھ لیا ہے جو قوم نے تیرے ساتھ کیا۔ یہ فرشتہ ہے جس کی پہاڑوں پر ڈیوٹی ہے، ملک الجبال۔ اس وقت آپ جو اس کو کہیں گے وہ یہ کرے گا۔ اتنے میں وہ فرشتہ جو ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ، اس نے سلام کیا، کہا ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری ڈیوٹی پہاڑوں پر ہے، اور اس وقت مجھے اللہ نے کہا ہے کہ جو محمد کہے نا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرو۔ آپ کہیں تو میں دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں
اور ان کو پیس کے رکھ دوں. عثمان نے آپ نے دعا کی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، کاش ان کو پتہ چل جائے کہ میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ان کی ہدایت کی دعا کی. اور یہ طائف والے جب مکہ فتح ہوا، راہیں کھلی اور لوگ دین میں جماعتوں کی جماعتیں آئے. اس وقت سردار عبد یالیل، مکے کا سردار، 80 آدمیوں کا وفد لے کے جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا مدینہ میں. انہوں نے پتھر مارے تھے، آپ نے دودھ اور گوشت سے ان کی دعوت کی. انک لعلی خلق عظیم. مکہ والوں نے کون سی تکلیف ہے جو انہوں نے آپ کو نہیں دی؟ راستہ میں کانٹے بچھائے اور آپ گزر رہے ہوتے تھے، ظالم کوٹھے پہ چڑھ کے مٹی کا بھرا ہوا تھال آپ کے سر میں ڈال دیتے، آپ صاف کر کے اپنے سر کو آگے چلے جاؤ. اتنی دشمنی. کئی دفعہ آپ گھر کے اندر بیٹھے ہوتے، آپ کے بچے بیٹھے ہوتے، ہنڈیا پک رہی ہوتی، گزرتے کہ یہ محمد کا گھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور باہر سے مٹی پھینکتے، ہنڈیا کے اوپر گرتی، سالن خراب ہو جاتا سارا. بچے انتظار کر رہے ہوتے تھے کھانا کھانے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی تکلیفیں برداشت کی. پھر یہ کتنی عجیب بات ہے کہ مینا کے اندر حاجی ٹھہرے ہوئے تھے، آپ ان کو واز کر رہے تھے کہ یا ایھا الناس، لوگو میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں مکہ کا رہنے والا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے نبی رسول بنا کے بھیجا ہے. ایک اللہ کے آگے جھکو، دوسروں کے آگے نہ جھکو. لات منات عزا بزرگوں کے فوٹو، ولیوں کی تصویریں، ان کو اللہ نے کوئی اختیارات نہیں دیے. ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے آگے جھکو، ایک اللہ کی نظرناز چڑھاوا دو. اور پیچھے ایک آدمی ادھیڑ عمر کا کہتا یا ایھا الناس لا تصدقوا فانہ کذاب، لوگوں اس کی بات نہ جاننا، جھوٹا جا رہا ہے، جھوٹا مجنون جا رہا ہے. یہ جو جا رہا ہے نا، یہ جھوٹا اور مجنون ہے، اس کی بات نہ سننا. پوچھنے والے پوچھتے آگے کون ہے؟ کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیچھے کون ہے؟ کہتے اس کا سکا چچا ابو لہب جو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، جدھر وہ جاتا ہے پیچھے تردید کر. پھر انہوں نے آپ کو نکلنے پہ مجبور کیا، مکہ چھوڑنے پہ اپنا گھر روتے ہوئے چھوڑا. اور جب دعوت کے میدانوں، جہاد کے ماضوں سے ہوتے ہوئے آپ آگے بڑھے، پھر اللہ نے مکہ فتح کرا دیا، تو وہ سامنے بیٹھے تھے. تو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہدم الاحزاب وحدہ. مکہ والو، تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا عقیدہ غلط ہوا. تم یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، ولیوں بزرگوں کو اختیار دے دیتا ہے، مرنے کے بعد وہ تصرف کرتے ہیں اور مشکل کشائی کرتے ہیں، اور ہم نے اس لیے ان کے بت، تصویریں، ڈھانچے، مورتیاں، درگاہیں، آستانے، قبریں، مزار بنائے ہوئے ہیں ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے. اور میں کہتا تھا کہ نہیں، ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا. تم نے مجھے جھٹلایا، نکلنے پہ مجبور کیا. آج وہ بات سچی ہوئی جو میں نے کہی تھی کہ ایک اللہ مشکل کشا، جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور سارے لشکروں کو شکست دی. اور پھر آپ نے پوچھا کہ مجھ سے کیا توقع ہے آپ کو؟ نے کہا ہم نے تو جو تیرے ساتھ کیا سو کیا، لیکن تجھ سے ہمیں اچھے سلوک کی توقع ہے. تو میں انتم الطلقاء، جاؤ آج میں تمہیں معاف کرتا ہوں. لا تثریب علیکم اليوم، کوئی ملامت اور کوئی تمہیں میں سرزنش نہیں کرتا. میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے تخت پہ بیٹھ کے اپنے بھائیوں سے کیا تھا. اور پھر آپ نے معافی کے اعلان کر دیے. جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے اس کو کچھ نہیں کہنا.
بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو کچھ نہیں کہنا، سردار ہے یہاں کا، اور جو بیت اللہ میں چلا جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، جو آگے سے ہتھیار پھینک دے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ دنیا میں بڑے فاتح آئے، شہروں کو فتح کیا، انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجائی، لیکن انسانی تاریخ میں ایک نرالا فاتح آیا تھا جس نے معافی کے اعلان کیے، درگزر کے اعلان کیے، اخلاق کا مظاہرہ کیا، اور اتنی عاجزی ان کی ساری تھی جب آپ مکہ میں داخل ہوئے کہ اونٹنی کی رسی کھینچ رکھی تھی آپ نے، اور عاجزی کے ساتھ سر جھکایا ہوا تھا، اور اللہ کی تعریف کر رہے تھے، آپ کی ٹھوڑی اونٹنی کی گردن کے ساتھ لگ رہی تھی۔ اچانک ایک عورت آگے سے نکلی تو ڈر گئی کہ او محمد آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ تو بڑا برا سلوک کیا گیا، کیا کرے گا؟ آپ نے فرمایا اس کو بتا دو میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھا کے گزارا کیا کرتی تھی، مجھ سے ڈرنے کا کوئی مطلب نہیں۔ آپ بیٹھے تھے، ادھر سے ایک آدمی آیا، جناب یہ بھی معافی مانگ رہا ہے، اس کو بھی معافی دے دیجئے۔ کون ہے یہ؟ حبار ہے جس نے آپ کی بیٹی زینب کو نیزہ مارا تھا کہ محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی وجہ سے وہ بیٹی شہید ہوئی تھی، فوت ہوئی تھی۔ ہاں، اس کو بھی میں نے معاف کر دیا۔ ایک اور پیش ہوئی عورت، جناب یہ بھی معافی مانگ رہی۔ کون؟ جس نے آپ کا چچا حمزہ شہید کرایا، اس کا پیٹ چاک کیا ہنگامہ، اس کو بھی معافی۔ ایک اور پیش ہوا، جناب ایک بحر موجود ہے، اتنے لوگوں کو آپ نے معافی دے دی، وہ بھی باہر مکے کے باہر گھوم رہا ہے کہ میری بھی بات کر۔ اپنی بیوی کو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے لوگوں کو معافی دے دی ہے، اس کو بھی معاف کر دو۔ کون؟ میرا خامن ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، میں اس کو بھی معافی۔ ایک اور پیش کیا گیا، جناب یہ واشی ہے۔ کون؟ جس نے آپ کا پیارا چچا حمزہ شہید کیا تھا۔ میں واشی، آپ نے میرے چچے کو شہید کیا؟ میرا چچا حمزہ میرا ساتھ دینے والا آپ نے شہید کیا تھا؟ ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک معاملہ تھا جو اللہ نے طے کیا تھا، میرے ہاتھ پہ ہوا۔ اچھا تمہارا اسلام بھی قبول ہے، لیکن تھوڑی ایک بات کیا کرنا، میرے سامنے نہ آیا کرنا، بس مجھے وہ اپنے چچے کا منظر یاد آ جاتا ہے۔ اتنی معافی، اتنا صبر۔ جب مسئلہ ذات کا تھا معاف کر دیا، مسئلہ بیٹی کا تھا معاف کر دیا، مسئلہ چچے کا تھا معاف کر دیا، اور مسئلہ برادری کا تھا۔ فرمایا یہ جو سود کا لین دین ہے، میں اپنے چچے عباس کا سود معاف کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی سود نہیں ہوگا۔ اور ہمارا قریشی بچہ دودھ پیتا جو قتل کیا گیا تھا، میں آج اعلان کرتا ہوں کوئی ہم بدلہ نہیں لیتے، پچھلی جاہلیت کی باتیں ختم، آگے اسلام میں نئی سری سی بات شروع ہوگی، سب کو معافیاں دی۔ یہ ایک اخلاق تھا، اور ایک اخلاق کا پہلو آپ کا اور ہے، کیونکہ جو کچھ آپ سے ثابت ہے نا وہ سارا اخلاق ہے۔ وہ پہلو کیا ہے؟ جب دین کا معاملہ ہو، اللہ کا معاملہ ہو، جب دین کا معاملہ، اس میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رعایت نہیں کی۔ عقیدے کا مسئلہ تھا، باندر عشیرتک الاقربین، محمد ڈرا اپنے رشتہ داروں کو۔ آپ نے کہا قریش، بنو فہر، بنو ہاشم، سن لو، اپنے آپ کو بچا لو، توحید عقیدہ قبول کر لو، ورنہ میں محمد تمہارے کام نہیں آؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا صفیہ بنت عبد المطلب، صفیہ عبد المطلب کی بیٹی، محمد کی پھوپھی صلی اللہ علیہ وسلم،
عمل کرے گی تیرے کام آئیں گے. یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، عمل کرے گی تو تیرے کام آئیں گے، میں کوئی تمہارے کام نہیں آؤں گا. عقیدہ اگر ہوگا تو تمہاری نجات ہوگی، نہیں تو نہیں. ابو طالب آیا کہ مکے والوں نے آج دو ٹوک بات کر دی ہے. کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے سے پوچھ چاہتا کیا ہے؟ رشتہ چاہتا ہے، جس خاندان میں اشارہ کرے وہاں رشتہ کرا دیتے ہیں. دولت چاہتا ہے، اس کے قدموں میں سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیتے ہیں. آزاد ماؤں کے پیٹوں سے آزاد پیدا ہوئے ہیں، آج تک ہمیں کوئی ماتحت نہ کر سکا. روم و ایران اتنی بڑی حکومتیں ہمیں ماتحت نہ کر سکیں. گھوڑا اور تلوار عربی میدان میں فیصلہ کرتا ہے، کوئی نہ ہمیں جھکا سکا. لیکن ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مکے کا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ یہ بات کہنی چھوڑ دے کہ سارے کام ایک اللہ کرتا ہے. ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ ان ھذا الا اختلاف اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. صحت کی ضرورت ہے، رزق کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، نصرت فتح کی ضرورت. یہ کہتا سارے کام ایک اللہ کرتا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا. یہ بات نہ بابا سے سنی، نہ دادا سے سنی، نہ اڑوس پڑوس سے سنی. سارے معبودوں، مشکل کشاؤں، حاجت رواؤں کو ختم کر کے کہتا ہے کہ سارے کام ایک اللہ کرتا ہے. ہمیں یہ گوارا نہیں ہے. اس کو سمجھا، اور اگر اس کو سمجھ نہیں آتی نا تو اس کا ساتھ چھوڑ. اگر تو نے بھی ساتھ نہیں چھوڑنا تو پھر ہم تمہارے بھی خلاف ہیں. جاؤ چچا بھتیجا مشورہ کر لو. ابو طالب آیا، رسول اللہ صاحب نے دیکھا کہ آج چچا بڑا پریشان ہے. کہا میرے چچا کیا بات ہے، بڑی پریشانی ہے آپ کو. مکہ والوں نے آج مجھے کچھ زیادہ گالیاں دے دی ہوں گی، کچھ میرا نام زیادہ بگاڑ کے لے لیا ہوگا، اور تمہیں بھائی اپنا عبداللہ میرا باپ یاد آ گیا. کہتے بھتیجے معاملہ بہت بڑھ گیا. آج انہیں دو ٹوک بات کر دیا. کیا کہا؟ یہ باتیں کی ہیں. آپ نے فرمایا یہ باتیں انہوں نے کی ہیں، آپ نے کیا سوچا؟ میرے بھتیجے جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو، میری ہڈیوں میں گودا نہیں رہا، اب میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو. یہ ابو طالب کا مشورہ ہے. آج کل لوگوں نے، مسلمانوں نے اس کو بڑا اپنایا ہوا ہے. وہ لڑنا نہیں ہوتا، گلے نہیں پڑنا ہوتا، کسی کی بےزتی نہیں کرنی ہوتی، لیکن رات کو رات، دن کو دن تو کہنا ہے، صحیح اور غلط کو علیحدہ تو کرنا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ سچ بھی ٹھیک ہے، جھوٹ بھی ٹھیک ہے، غلط بھی ٹھیک ہے، صحیح بھی ٹھیک ہے. 6 ڈگریاں دین میں بدھو. یہ ابو طالب کا مشورہ تھا. آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ منظور نہیں ہے، میں یہ کام کروں گا، یا تو یہ دین غالب آئے گا یا میرے جسم عطر سے روح انور پرواز کر جائے گی. مجھے سمجھوتا سسٹم منظور نہیں ہے. باقی یہ جو پیشکشیں کر رہے ہیں، ایک مکہ کی حکومت نہیں جہاں سے چاند نکلتا اور چھپتا ہے، سورج چڑھتا اور غروب ہوتا ہے، اتنی حکومت دے دیں، سونے چاندی کے ڈھیر میرے قدموں میں لا کے رکھ دیں. میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میں اپنی دعوت اور تبلیغ اور جو پیغام اللہ نے مجھے دیا ہے میں پہنچانے سے بعد آؤں. میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پاؤں تلے روئے دمی کا مال و زر رکھ دیں، خدا کا کام ہے، میں ہرگز رہ نہیں سکتا. یہ بت جھوٹے ہیں، جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا. اگر میں سچا ہوں تو میرے لیے میرا خدا بس ہے، کسی امداد کی حاجت نہیں، بس اس کی رضا بس. مجھے کوئی منظور نہیں ہے. سمجھو عقیدے میں آپ نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا. ابو طالب کو سمجھایا، اس کو سمجھ نہ آئی، مر گیا کفر پر. جناب علی رضی اللہ تعالی نے کہا کہ آپ کا چچا کفر پر فوت ہو گیا. فرمایا ٹھیک ہے، کوئی گڑھا کھود کے اس میں اس کو دفن کر دو. میں نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ نہیں سکا. چچا میرے ساتھ شفقت کرنے والا، چھتری کی طرح سایہ کرنے والا، چونکہ کفر شرک پر فوت ہوا ہے، میرا کوئی تعلق نہیں.
عقیدہ، ذات کی بات آئی، بیٹی کی آئی، چچے کی آئی، برادری کی آئی، محمد رسول معاف کرنے والا تھا، لیکن جب دین میں بات آئی عقیدے کی، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے نبیوں رسولوں کی تعلیمات کو بھلا کر قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے ذبح کرے۔ یہ رحمت للعالمین لعنتیں ڈال رہا ہے ان مشرکوں پر۔ میں اولئک شرار الخلق، یہ بدترین مخلوق ہے دنیا میں، میں محمد کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب مکہ فتح ہوا، میں اتارا ان کو، بتوں کو توڑو، میں نہیں بیت اللہ میں داخل ہوں گا، اتارو ان کو، یہ فلاں ولی کی تصویر توڑو۔ آ گیا ہے کہ جناب یہ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر ہے، اسماعیل سے میں توڑو، تصویر ہوتی ہے چاہے پیغمبر کی ہو، توڑو ان کو۔ عقیدے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اور جب سنت کی پابندی کی باری آئی اس کے اندر بھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ آپ نے جہاد کے لیے ایک دستہ روانہ کیا، امیر صاحب نے سوچا کہ میٹھا میٹھا مدینہ ہے، پیاری پیاری مسجد نبوی ہے، اور جمعے کا مبارک دن ہے، نبیوں رسولوں کا امام خطیب ہے، یہاں جمعہ پڑھ لوں، ہو سکتا ہے اس مہم میں دلی آرزو شہادت والی پوری ہو جائے۔ ساتھی روانہ کر دیے، خود رک گیا۔ آپ نے پوچھا آپ نہیں گئے؟ جناب سواری تیار ہے، سامان تیار ہے۔ میں نے کہا میٹھا میٹھا مدینہ ہے، برکت والی مسجد نبوی ہے، جمعے کا مبارک دن ہے، نبیوں رسولوں کا امام خطیب ہے، یہ نیکیاں بھی لوٹ لوں۔ آج کل کا مذہب نکلا ہوا ہے، کیا حرجی ہے یار، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں، کوئی حرج نہیں یار، یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، کرے کوئی حرج نہیں یار، یہ جو تم اذان میں پچا لگا رہے ہیں ٹھیک ہے، کہتا کوئی حرج نہیں یار، یہ درود تو ٹھیک ہے، کہتا کوئی حرج نہیں، یہ تم بیٹی کی شادی کر رہے ہو، رسول اللہ نے فاطمہ کے، کوئی حرج نہیں، کوئی عجیب لوگ ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی تو نبی کس لیے آیا؟ نکیلے پتھروں پر چلا، مارے کھائی، گھر سے بگڑ ہوا، گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی کرایا، ریشم جیسی زلف خون میں تر کرائی، 70 صحابہ محمد کی کمائی میدان میں لٹ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے کہ جو میں کہتا ہوں وہ کرو، تو کہتا ہے کوئی حرج نہیں، رسول کس لیے آیا اگر کوئی حرج؟ یہ کیا حرجی ہے، کیا حرجی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کوئی حرج نہیں، میں لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوۃ، میرے صحابی روئے زمین کا سونا چاندی ہیرے موتی جواہرات تاج و تخت تیرے ہاتھ میں آ جائے، اللہ کی قسم تو ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو جہاد کے بارے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کے صبح کی اذانوں کے وقت محمد کا شہر چھوڑ کے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیکی یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا مدینہ ہو اور اپنی مرضی ہو، نیکی یہ ہے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، صبح مرضی، شام کو مرضی، رات کو مرضی، دن کو مرضی، کھانے میں مرضی، پینے میں مرضی، شکر سوٹ میں مرضی، لباس میں مرضی، صبح مرضی، شام کو مرضی، آج مرضی مرضی مرضی، مال کمانے میں مرضی، خرچ کرنے میں مرضی، نماز میں مرضی، درود میں مرضی، وظیفے میں مرضی، دن طے کرنے منانے میں مرضی، مرضی مرضی مرضی، 20 سال کی عمر مرضی، 30 سال مرضی، 40 50 70 سال مر گئے، قبرج وڑ گئے، آکڑ ختم نہیں ہوئی، مرضی 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 کیتی اپنی تے حشروں کی لینا ہے، انہاں پھوکیاں محبتاں دا مول کوئی نہیں پڑ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا، میری اطاعت کے بغیر کسی کا کوئی طریقہ اور عمل قبول نہیں۔ نماز کی باری آئی، فرمایا میرا دل چاہتا ہے گھروں کو آگ لگا دوں، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، بے نماز کی شکل میں محمد دیکھنے کے لیے تیار ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک حدیث میں کہ بے نماز سے مجھے لڑنے کا حکم ہے، بے نماز کا خون اور جنگل کے درندے کا خون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں برابر ہے۔ یہ طائف والے جنہوں نے اتنی تکلیف دی تھی، انہوں نے آ کے خواہش ظاہر کی کہ ہم اسلام لاتے ہیں، اتنا بڑا شہر طائف، پورا علاقہ زرخیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں آ رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ہم اسلام تو لاتے ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں ہم سے پڑھی جاتی۔ فرمایا نہیں آتے ہو آؤ، جاتے ہو جاؤ، مجھے تمہارا اسلام قبول نہیں۔ لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہ، اس دین میں کوئی فائدہ نہیں جس میں نماز ہی نہیں ہے، مجھے نہیں تمہاری ضرورت۔ نماز میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا، ذات کے لیے معاف کیا، بیٹی کے لیے معاف کیا، چچے کے لیے معاف کیا، برادری کے لیے معاف، لیکن دین کے لیے محمد ننگی تلوار تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب بات آئی حلال کھانے اور حرام سے بچنے کے مسئلے میں، کھجوروں کا ڈھیر پڑا تھا، فطرانے کی کھجوریں تھی، حسن رضی اللہ عنہ کھیل رہے تھے، آپ اس کو دیکھ رہے تھے، اس نے ایک کھجور اٹھا کے بچے نے منہ میں ڈالی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے، اس کو پکڑا سر سے اور اس کے منہ میں انگلی، نکال 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 نکال، تجھے پتہ نہیں ہے صدقے کی کھجور ہے، اور صدقہ محمد رسول اللہ اور اس کی اولاد کے لیے حلال۔ مسئلہ حدود کا آیا، فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، سفارش کی گئی کہ جناب یہ قریش کی عورت ہے، آپ کا بھی قبیلہ ہے، اگر اس کا ہاتھ کٹا، چوری کی حد لگ گئی اس پر، چوری تو اس نے کی ہے، ہاتھ کٹا، یہ قریشی عورت ٹونڈی ہو جائے گی اور قریش کی غیرت پر سوال اٹھے گا اور قریش کی بدنامی ہوگی۔ فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، پہلے لوگ، پہلی قوم اس لیے تباہ ہوئی جب ان میں بڑے لوگ جرم کرتے تو چھوڑ دیتے تھے اور چھوٹوں پہ حدیں لگتی تھیں۔ اگر فاطمہ، یہ تو قریش کی عورت ہے، اگر فاطمہ محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی، اللہ کی قسم میں محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ کے رکھ دیتا۔ دین میں کوئی سمجھوتا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جب بات دین اسلام کی آئی، اتفاق اتحاد کی آئی، فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، وہ ادا کرنے ہوں گے۔ سلام کہے تو اس کا جواب دو، اس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، اس کو یرحمک اللہ کہو، دعوت دے اس کی دعوت قبول کرو، مشورہ مانگے اس کو اچھا مشورہ دو، بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کرو، مر جائے اس کی نماز جنازہ پڑھو، یہ 6 حق ہے۔ اگر کسی سے تم رشتہ داری قائم کرنا چاہتے ہو کرو، نہیں چاہتے نہ کرو، تمہیں اسلام مجبور نہیں کرتا۔ اور اگر کسی کے ساتھ مل کے کاروبار کرنا چاہتے ہو کرو، نہیں چاہتے نہ کرو، تمہیں اسلام مجبور نہیں کرتا۔ اگر کسی کے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہو کرو، نہیں کرنا چاہتے نہ کرو، تمہیں اسلام مجبور نہیں کرتا۔ لیکن یہ 6 حق، سلام کا جواب دینا، چھینک کا جواب دینا، اس کی دعوت قبول کرنا، اس کو اچھا مشورہ دینا، بیمار پرسی کرنا اور اس کی نماز جنازہ پڑھنا، یہ 6 حق تمہیں ادا کرنے ہوں گے۔ اس کی شکل اچھی لگتی ہے ہی نہیں لگتی، اس کا قبیلہ اچھا لگتا ہے نہیں لگتا، اور اس کا طریقہ اور اس کا تصرف اچھا لگتا ہے نہیں لگتا، اپنی اکڑ، انا، تکبر، گمانڈ کو دبا کے رگڑا دے کے یہ 6 حق ادا کرنا ہے اگر محمد کی امت میں رہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں آپ نے کہا کوئی سمجھوتا نہیں، اور فرمایا جو اپنے باپوں خاندانوں پہ فخر کر کے دوسرے مسلمانوں کو ذلیل کرتے ہیں وہ جہنم کے کوئلے ہیں۔ اگر کوئی اپنے خاندان باپ پر فخر کرتا ہوا دوسروں کو حقیر کہے، اس کو کہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا غصہ کیا، اس کو کہو جاؤ اپنے باپ کی شرمگاہ کو جا کے دانت مارو۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ مسئلہ عقیدے کا آیا، سنت کی پابندی کا آیا، نماز کا آیا، حلال کھانے کا آیا، حدود کا آیا، اور مسلمانوں کے احترام اور اتفاق کا آیا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔
ذات کے لیے معاف کرنے والے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسی قطو، اپنی ذات کے لیے رسول اللہ نے کبھی بدلہ نہیں لیا، لیکن جب دین کی بات ہوتی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی رعایت نہیں کرتے. اور ہم الٹ، دین کے اندر بے حسی، بے غیرتی، مارکیٹ اور بازار میں، خاندان اور قبیلے میں، جہاں بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کے مشکل کشائی، عادت روائی کے نعرے اور باتیں ہوں، اور یہ بھیگی بلی بن کے بیٹھا ہے کیونکہ میرے مفادات کا تقاضا ہے، میری برادری ہے. اور تو بھی بول گنگے تاکہ عرش پر اللہ خوش ہو کہ میرا بھی بیٹھا ہے. اس میں تو بالکل چپ، پیر مار ہے، سود خور ہے، بدکار ہے، فاشی ہے، ساڈا سجن ہے، کیونکہ سانو تو کچھ نہیں نہ کیا. اور جب اپنی بات ہو، بیٹھے بیٹھے کہیں سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے اس کا کندھا لگنے سے استری کے شکن ٹوٹ جائیں، 10 منٹ موڈ ٹھیک نہیں ہوتا. ذاتی بات، 2 جملوں نے فساد ڈال رکھا ہے. برادریاں اجڑ گئی، خاندان اجڑ گئے، طلاقیں ہو گئیں، پلاٹ بک گئے، زمینیں بک گئیں، عدالتیں بھری پڑی ہیں. دنیا کو ہم نے خود جہنم بنایا ہوا ہے. 2 جملوں نے فساد ڈال رکھا ہے. ایک یہ، تو مجھے نہیں جانتا، تو مجھے نہیں جانتا. اس نے کہا ایک تعارف تو تیرا قرآن نے کرایا ہے، 2 دفعہ پیشاب والی جگہ سے نکلا ہے، کیا ہے تو؟ اور ایک جملہ یہ کہ تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. یہ 2 فساد کے جملے، تباہی ہوئی پڑی ہے ساری. انا اپنے کو پھوپھاں، تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کا بندہ، محمد رسول کی امت، امید ہے کہ رب معاف کر دے. گل گئی مک تے مکے گیا، گل نہیں مک دی یہ دلوں نہ مکائیے. بہادر شاہ ظفر کیا کہتا ہے؟ اے ظفر، اسے آدمی نہ جانیے گا، کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا نہ رہی. سایہ اوپر بھی ہے تیرے اوپر کو پوچھنے والا. ہماری یہ حالت ہے کہ دین میں بے حس، عقیدے میں بے حسی، نماز کی پابندی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی میں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. نہ بچوں کو کچھ کہنا ہے، نہ دوسروں کو کچھ کہنا ہے، اور اپنی ذات کے لیے توبہ میرے اللہ بچھو اور سام بنے ہوئے. یہ ہماری حالت ہے. اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے لیے معاف کر دینے والے تھے، اور دین کے لیے وہ کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اللہ تعالی ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم پہلو اخلاق والے سے صحیح معنی میں سبق حاصل کرنے اور اس کے مطابق مزین ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قاری صاحب کو بیٹھو، بات بند کر سکتے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک آدمی حق پر ہے، بالکل حق پر ہے، اس کا حق بنتا ہے اور وہ سچا ہے، اس لیے بات کرنی چھوڑ دے، اس لیے اپنا حق چھوڑ دے کہ جھگڑا ہوگا، شور شرابہ ہوگا، بدمزگی ہوگی،
ہوں میں حق پر، لیکن اگر میں ایسے بات چلاؤں گا نا بڑی بدمزگی ہوگی، خاندان میں دوری ہو جائے گی، سارا وہ چھوڑ دیتا ہے اس وجہ سے کہ بدمزگی نہ ہو، امت کے اندر بھائیوں میں اختلاف نہ ہو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت کے درمیان میں اس کا گھر بناتا ہے، محل بنا دیتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بہت بڑا خلیفہ جا رہا تھا، ساتھ ہٹو بچو کرنے والے کرندے بھی تھے، ان کا پاؤں آ گیا، ایک آدمی کے پاؤں پر، انسان تھے نا، رش تھا، اس کے پاؤں پہ خلیفہ کا پاؤں آ گیا، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ خلیفہ ہے، رش میں اس نے کہا انت اعمی، اندھا ہے تو، انت اعمی، اوے اندھا ہے، دیکھتا نہیں ہے، اندھا ہے۔ تو انہوں نے جواب دے دیا، وہ چلے گئے تو کرندوں نے پکڑ لیا، کہتے ادھر آؤ، کیا کہا تو نے خلیفہ کو، ادھر آ۔ تو آپ نے دیکھا میں اس کو کیوں پکڑ رکھا ہے، آپ کو پتہ نہیں، آپ نے سنا اس نے آپ کو کیا کہا ہے؟ کہتے ہیں اس نے مجھ سے پوچھا ہے کہ تو اندھا ہے، میں نے اس کو بتا دیا کہ نہیں، پاؤں تو آ گیا ہے، اس نے مجھ سے پوچھا ہے تو اندھا ہے، میں نے کہا نہیں، گال موک گئی۔ اور ادھر ہو، اللہ معاف کرے، تھوڑا نہ تو پڑھی نا تو کچھ ہے تیرا پیو ساتھ پوچھتا، اللہ معاف کرے، بھائی معاف کرنے والے بن جاؤ، اللہ بھی معاف۔ عمر بن عبدالعزیز اتنی بڑی سلطنت کا مالک، اس کا پاؤں آیا، اس نے کہا اندھا ہے، انہوں نے کہا نہیں میں اندھا نہیں ہوں، بس پاؤں آ گیا ہے، اندھا نہیں ہوں۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔